اس لیے کہتے ہیں کہ بچپن سے آپ اپنے بچے کی جو تربیت کر رہے ہوتے ہیں اس کی کردار امپورٹنٹ ہے. بچپن سے بچہ چیزوں کو لے رہا ہوتا ہے، وہ چیزیں اس کی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، اس کے وجود میں شاخلہ بن رہا ہوتا ہے. اسے بچپن سے شوق تھا، یہ میری ریاست، یہ میری ہو، میں یوں ہوں. خواب میں اس نے دیکھا کہ یہ ایک محل ہے اور اس محل میں یہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن کوئی اس کے محل کی دیواروں کو توڑ رہا ہے اور اس کو محل گرتا ہوا خواب میں نظر آیا. اس نے روکا، دیکھا کون ہے، اس کا باپ ہے. کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا توڑ رہا ہوں. کہا مجھے نہیں پتا، مجھے رسول نے یا مولا کائنات نے کہا تھا تمہارا بیٹا میرے فرزند کے مقابلے میں آئے گا، مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ تم ہو. اندر ہر انسان کے ایک سٹرکچر ہے، قرآن جسے شاخلہ کہہ رہا ہے. آپ باہر ایک بلڈنگ بناتے ہیں، اب بلڈنگ کا ایک اندر پہلے کیا کرتا ہے، بلڈنگ کا سٹرکچر کھڑا کرتے ہیں، یہ بعد میں اس کے اوپر آپ ساری چیزیں لگاتے ہیں، پھر اچھے اچھے پتھر ماربل لگاتے ہیں، پھر لائٹیں، پھر پتہ نہیں جگہ. اصل کیا ہوتا ہے اس کا سٹرکچر ہے. سٹرکچر اگر ضعیف ہو، کمزور ہو، جتنی خوبصورت عمارت بنا دیں عمارت گر جاتی ہے، جتنی خوبصورت آپ سجا دیں اسے. اصل سٹرکچر ہے جو انسان کے اندر ہے، اور وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا ہے، ایک دن میں نہیں بنتا. آہستہ آہستہ یہ سٹرکچر آپ کا، اس میں آپ کی تربیت، آپ کا ماحول، آپ کا گھر، یہ سارے فیکٹر انوالو ہوتے ہیں. یہ کیسے ڈیولپ ہو رہا ہے آج کے معاشرے کے اندر. جو بچے خاص طور پہ، بہرحال ہم سبھی بچے ہی ہیں، جو ایک اسٹرانگ فیکٹر ہے جو ہمارے سٹرکچر کو بنا رہا ہے وہ میڈیا ہے. اور میڈیا ایسا ڈیزائنڈ ہے کہ جو لاشعور کو ہٹ کرتا ہے. آپ گزر رہے ہیں، آپ نے بل بورڈ دیکھا، آپ نے ٹی وی کا کمرشل دیکھا. اب تو خیر ٹی وی کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، اب تو سب موبائل پہ ہی ہوتا ہے. اچانک سے آپ ایک چیز آپ کو نظر آتی ہے، آپ دکان پہ جاتے ہیں، آپ کو وہی چیز شیلف پہ نظر آتی ہے. آپ کو ضرورت ہو یا نہ ہو آپ اس کو اٹھا لیتے ہو. نیٹ آپ لڑکے ماشاء اللہ بیٹھے ہوں گے، انہوں نے MBA کیا ہوا ہے، مارکیٹنگ، سیلز، سب. ڈیمانڈ کریٹ کی جاتی ہے، ڈیمانڈ ہوتی نہیں ہے لاشعور پہ. یہ تو صرف ظاہری پروڈکٹ کے لیے، اسی طرح عادتیں، خصلتیں، برائیاں لاشعور میں پہنچائی جاتی ہیں. اور جب انسان کرتا ہے تو اسے پتہ نہیں چلتا کہ اس سے کوئی کروا رہا ہے، خود کرتا ہے. میں بہت سکون کے ساتھ آپ کے اندر اترنے کی کوشش کر رہا ہوں، عزیزان محترم سمجھنے کی کوشش کر. کیوں فطرت پاک میں پیدا ہونے والا ولی الزمان کا قاتل بن جاتا ہے؟ کیوں بن جاتا ہے؟ سراؤنڈنگ فیکٹر. آپ بولیں گے مولانا کیا کریں، بچہ گھر میں ایسا ہے، باہر ایسا ہے. دوستو کیوں آج دنیا اتنا $1 ملین خرچ کر رہی ہے، $1 بلین خرچ کر رہی ہے؟ فلانی اینیمیشن اتنے $1 ملین، فلانا کام اتنے $1 ملین. کیوں؟ سیریز 1 2 3 4 5 ایک کے اوپر ایک، نیٹ فلکس اوریجنل، پرائم اوریجنل، فلانا کیوں ہے؟ سٹرکچر قوموں کا تبدیل کرو، عادتیں بدل ڈالو، غیرت کو مار دو، حرام کو حلال کر دو. کام کیا آہستہ آہستہ، لاشعور ٹھک ٹھک، آلودگی ڈال دو معاشرے. کیسے باہر نکلیں گے؟
کیسے مقابلہ کریں گے؟ اب تہجم ہے، یعنی ہر طرف سے اٹیک ہے انسان کے اوپر. کہاں سے بچیں گے؟ کس چیز سے بچیں؟ کہاں بھاگیں؟ باہر جاؤ الگ، کالج جاؤ الگ، یونیورسٹی جاؤ الگ، سڑک پہ جاؤ الگ، مال میں جاؤ الگ، تنہائی میں بیٹھو الگ، ہر جگہ. کیا کریں؟ پہاڑوں میں چلے جائیں؟ ترک کر دیں دنیا؟ نہیں. کمال یہی ہے کہ میدان میں کھڑے ہو کر خدا کو یاد کیا جائے. کمال ہے. اللہم صلی علی محمد. پاکیزہ جوان چاہیے، وہ جوان کہ جو اصل گناہ سے دور ہو، جسے اس خب یہ کس کی پلاننگ ہے، یہ کس کا اسٹرکچر ہے جو اوور آل دشمن کا ہے، شیطان کا ہے. خب ایک تر، ایک ڈیزائن، ایک اسٹریٹجی ولی الزمان کی ہے. امام حسین علیہ السلام اسی ڈیزائن کو لے کر کربلا آئے. کربلا بلایا، امام کو وہیں گھیرا اور امام کو مار دیا، ایسا نہیں ہے. امام نے کربلا خود ڈیزائن کی ہے. خود امام کو کربلا میں نہیں بلایا، امام نے یزید کو کربلا بلایا ہے. فرق ہے، اسٹریٹجی میں فرق ہے، پلاننگ میں فرق ہے. کیوں لے کے جا رہے ہیں مولا؟ بچے کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ جوان کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ خواتین کو نہیں، تم نہیں پترے. امام پوری پلاننگ کے ساتھ آئے ہیں. امام کو پتا ہے کہ کیسے کربلا بچانی ہے، کیسے توحید کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے. یہ جو آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ امام حسین کی ڈیزائن ہوئی کربلا ہے.